صحابہ کا معمول نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر ایک کو پکڑ کے کہیں پلیز میرے لیے دعا کریں، میرا نام یہ ہے، آپ میرا نام یاد رکھیں گے نا. یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا. صحیح. کبھی بہت سخت پریشانی آتی ہے اور آپ کسی سے کہہ دیتی ہیں کہ پلیز میرے لیے دعا کیجیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. تیسرا اینگل جو اوتھینٹک احادیث میں پتہ چلتا ہے جس سے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ایک انسان اپنی نیکی کا حوالہ اللہ کو دے کر اپنی ہی نیکی کا حوالہ وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتا ہے. اس لیے کہ دس از یور ون ٹو ون ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ میں نے آپ کی خاطر یہ کام کیا تھا، پلیز آپ جانتے ہیں مجھے کتنی مشکل ہوئی تھی، یو نو مائی ایفرٹ. آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنا اس وقت جو تھا وہ برداشت کیا تھا، میں نے کتنے مشکل وقت میں وہ چیز اڈاپٹ کی تھی، پلیز آپ میرا یہ کام آج کروا دیں. اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، یہ وسیلہ بن سکتا ہے. تو یہاں پر بتا دیا ہر انسان محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے اللہ رب العزت کی، الرحمن کی، کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری کرے. اب کوئی جب یہ ہو سکتا ہے نان مسلم یہ آیت پڑھے قرآن کی ٹرانسلیشن میں کہ اللہ جو ہے وہ ہر سوال کو عطا کرتا ہے، ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کی نیڈ پوری کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم یہ بات کہے کہ مجھے ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی، میں تو نہیں مانگتا اللہ سے، تو پھر اللہ میری ضرورت کیسے پوری کرتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو نہیں اللہ سے دعا مانگتے، یا ہم تو اللہ کو نہیں پکارتے، یا ہم اللہ کے سامنے اپنی نیڈ نہیں رکھتے، تو کس طرح سے اللہ جو ہے وہ پھر ہماری نیڈ پوری کرتا ہے؟ عربی میں ایک اصول آتا ہے، اس کو کہتے ہیں التغلیب، تا غین لام یا با، التغلیب. اس نان مسلم کے سوال کے اوپر میں آپ کو 2 پوائنٹس بتا رہی ہوں. ایک ہے تغلیب، جس کو عربی زبان میں ایک اصول بتایا جاتا ہے. اصول کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 29 میں الفاظ آئے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ سے ہی سوال کرتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں انکلوڈنگ فرمانبردار لوگ، ایکسکلوڈنگ کافر، اللہ نے ان کی بات کی ہے. جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کو لفٹ نہیں کرائے گا، اللہ غیور ہے، اللہ اس کو لفٹ نہیں کرائے گا. التغلیب کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اسپیسیفک کیا گیا ہے تمام مخلوقات پلس فرما بردار انسان. جو سوال کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. اس میں سے کافر اومیٹڈ ہے. ایک اوپینین یہ ہے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں نافرمانوں کو شامل ہی نہیں کیا. جیسے بعض احادیث میں آتا ہے روز محشر اللہ نافرمانوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. قرآن میں بھی آتا ہے، قرآن کی آیات کے مفہوم میں بھی آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں، اللہ گناہگار کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا. جس کی طرف اللہ کا رخ ہوگا زندگی میں، آخرت میں اسی کو اللہ کا رخ نصیب ہوگا. جس کو آخرت میں اللہ کا رخ نصیب ہوگا، یاد رکھیے گا حجابہ النور، اللہ کا نور اس تک بھی پہنچے گا، اللہ کی رحمت نور کی شکل میں اس تک بھی پہنچے گی. اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ رحمت کا اپوزٹ لعنت. جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں غصہ ہوگا، غضب ہوگا، لعنت ہوگی، کرس ہوگی. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اللہ کسی انسان کو بھی اپنے غضب کا اور اپنی لعنت کا شکار نہ کرے. اللہ ہم سب کو ہماری موت سے پہلے بہترین ایمان عطا کر دے. تو ایک مفہوم یہ کیا جاتا ہے، اگر کافر یہ کہے کہ ہم تو نہیں مانگتے، تو اس کے لیے ایک اصول عربی زبان کا ہے التغلیب، کہ اللہ نے یہ جو یسألو من فی السماوات والارض کہا ہے، اس میں تمام مخلوقات اور تمام فرمانبردار انسان شامل ہے سوائے نافرمانوں کے. دوسرا مفہوم جو ہے اس کو مفہوم العامہ کہا جاتا ہے. This is a general مفہوم اس آیت کا سمجھنے کے لیے. اس جنرل مفہوم میں اسکالرز کہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی نان مسلم، چاہے کوئی بھی مشرک، چاہے کوئی بھی ایگنوسٹک، چاہے کوئی بھی ایتھیسٹ، چاہے کوئی بھی کسی دوسرے دین کو فالو کرنے والا اور اللہ کو اللہ کا حق نہ دینے والا، یا کوئی بھی ناشکرا مسلمان جو کہنے کو مسلمان ہے
لیکن اللہ کی شکر گزاری اڈاپٹ نہیں کرتا. کوئی بھی انسان چاہے اپنی زبان سے بلسانی مقالہ، چاہے اپنی زبان سے اللہ سے سوال نہ کرے، بلسانی مقالہ اپنے جملے سے آرٹیکولیٹ نہ کرے، اللہ مجھے اچھی چیز دے دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بچوں کی خیر عطا کر. جو زبان سے نہیں مانگتا، اسکالرز کہتے ہیں بلسانی حال، وہ تو سوال اللہ سے ہی کرتا ہے. چاہے دل میں کتنے ہی ڈاؤٹس ہوں اسلام کے لیے، چاہے دل میں کتنا ہی غصہ ہو عبادات کے لیے، چاہے دل میں کتنا ہی ریٹیلیشن ہو کہ بھئی ایک اسلام میں آنے کے بعد مسلمان عورت کو حجاب کیوں کرنا ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، وہی دل جو اس وقت گناہوں کی وجہ سے ایک ہارٹ شیل کے اندر بند ہے، وہی دل جس کی وجہ سے، جس کے ڈاؤٹس کی وجہ سے بلسانی مقالی ہی زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا، وہی دل ہر دھڑکن کے لیے پہلے رب سے اجازت مانگتا ہے. بلسانی حال وہ اللہ کا محتاج ہے. ہر دل، ہر دھڑکن، ہر انسان کی ہر دھڑکن سے پہلے، ہر بیٹ سے پہلے اللہ کی اجازت مانگتی ہے. ہر ایٹم جو کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر موو نہیں کر سکتا. ہر زبان جو چاہے زبان سے اللہ کے دین کے اوپر بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر ایلیگیشنز لگتی رہتی ہیں، ہر وہ زبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، چاہے زبان سے اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے سوال نہیں کرتی، بلسان حال اس زبان کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے رب کا بنایا ہوا پانی ہی درکار ہے. اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت کے لیے رب کی دی ہوئی طاقت ہی درکار ہے. تو اس طرح سے اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہر نان مسلم جو چاہے کلیم کرے کہ ہم اللہ سے سوال نہیں کرتے، بلسان حال ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. ہماری ہر کیپلری، آرٹریز اور وین تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہماری ہر کیپلری جس کا ایک نیٹ پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، ہر کیپلری کے اندر بلڈ فلو کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا تھن ہوگا، کہاں کلاٹ ہوگا اور کہاں کلاٹ نہیں ہوگا. ہر جسم کا حصہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. انسان مانگے اللہ سے یا نہ مانگے، انسان کا پورا جسم چیخ چیخ کر رب کی محتاجی کی مینیفیسٹیشن ہے. ہم اوپر سے کتنے بھی صحت مند نظر آتے رہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمارے جسم کے اندر کون سا بیکٹیریا جو ہے وہ ایک نیگیٹو سائڈ پر بڑھ رہا ہے. ہر انسان کے اندر کئی بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں، پازیٹیو سائڈ پر بھی ہوتے ہیں. جس وقت اللہ چاہے جس بیکٹیریا کو بیماری کی شکل میں بڑھانا شروع کر دے. تو ہم محتاج ہیں کانسٹنٹلی اللہ سے مانگے تاکہ آپ کا اور میرا یہ جو جسم ہے یہ ویسے تو ہے ہی اللہ کا فرما بردار، یاد رکھیں. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں انسان کا پورا جسم رب کا محتاج ہے اور رب سے سوال کرتا ہے، سوائے ایک چھوٹے سے فریکشن کے. وہ فریکشن کون سا ہے؟ انسان کا پورا جسم رب کا محتاج ہے اور وہ رب کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، سوائے ایک چھوٹے سے فریکشن کے. دس چھوٹا سا فریکشن از اے اسپرچل سائڈ. چلے میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، فزیکل ایسپیکٹ میں نہیں کہہ رہی. نفس، شاباش. پورا جسم رب کا محتاج ہے اور رب کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، سوائے ایک چھوٹے سے فریکشن نفس کے. پورے جسم کا خواہش اور پورے جسم کا ڈیزائن ہوا ہی ایسے ہے کہ وہ اللہ کا اوبیڈینٹ رہے. صرف اللہ نے نفس کو اجازت دی ہے، چوائس تمہاری ہے، جو چاہے کرو. وہ ہاتھ جو رب نے دیے وہ چاہتے ہیں کہ رب کی فرما برداری میں ان کو استعمال کیا جائے، لیکن ان ہاتھوں سے کیا ٹیکسٹ کیا جو شریعت کے خلاف تھا، نامناسب تھا، کسی نامحرم کو ان الفاظ میں تھا کہ جس کو آپ بیٹی ہوتے ہوئے ابا کو اپنے نہیں پڑھا سکتے. دس از the فلٹر. جو بچیاں اور جو بچے کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، اگر ان کو اپنے اوپر فلٹر لگانا ہے چیک کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے مجبوری میں تو آپ پڑھ رہے ہیں نا،
اب ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس جو سکولز اویلیبل ہیں ہر جگہ آپ کو سنگل سیکس سکول نہیں ملتا. آپ مسلمان عورت ہوتے ہوئے، آپ مسلمان لڑکی ہوتے ہوئے، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس کتنا آپ کے کنٹرول میں ہے. جس فارمیٹ پر آپ اپنے کلاس فیلو سے، اپوزٹ جینڈر سے اسکول میں بات کرتی ہیں، اگر اسی فارمیٹ پر آپ اپنے امی ابا کے سامنے بھی اپنے اس کلاس فیلو سے بات کر سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ڈیسنٹ بیریئر کے ساتھ اپنا اسکول میں ٹائم گزار رہی ہیں. لیکن اگر آپ امی ابا کو دیکھتے ساتھ ہی کلاس فیلوز کی شکل میں فرشتی بن جاتی ہیں، یار فرینڈس کہتی ہیں ان کو آج کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، بعد میں پتہ چلتا او اس کی امی آئی ہوئی ہیں، دین دیر از اے پرابلم. اگر ہاتھوں سے ٹیکسٹ وہ کیے جو شریعت کے خلاف تھے، یہی ہاتھ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر زبان سے وہ بولا جن الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کیا تھا، یہی زبان قیامت کے دن ہمارے خلاف بولے گی. اگر کانوں سے وہ سنا جس کے لیے قرآن اور احادیث نے بار بار انسینٹیو دیے تھے کہ مت سننا، لیکن نفس کی خواہش کی وجہ سے سنا، تو یہی کان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اس نے کروایا تھا، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. سب گناہگار اپنی سکن سے کہیں گے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، ہمارے خلاف ہی گواہ دینے والے بن گئے، ہمارے اسپائے بن گئے. یہ حقیقت ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، یہ ہمارے اوپر اللہ کے اسپائز ہیں. قرآن میں آتا ہے نا آیت کا مفہوم، ہاتھ بولیں گے، سکن بولے گی، اور اللہ اس سکن کو طاقت دے دے گا. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس دن یہ بولیں گے جس نے ہر ایک شے کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو انسان کا نفس اپنی مرضی پر چلنا چاہتا ہے، باقی پورا جسم اس رب کی اطاعت کی طرف آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنائے. یہ سلسلہ اللہ کو کویسچن کرنے کا، یہ سلسلہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شروع ہوتا ہے بڑے بنائن طریقے سے. میں سب ماؤں کو کہوں گی کہ ہم ماؤں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے بچے سے کہیں بیٹا نماز پڑھ لی، اور آپ کا بچہ کہے اما دس از بٹوین می اینڈ مائی اللہ، جسٹ لیو اٹ، آپ کا سسٹم الرٹ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کہیں نہ شکری کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا ہے. جب آپ کا بچہ آپ سے یہ کہے کیا فائدہ دعا مانگنے کا، قبول تو ہوتی نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے بچے کو وقت دینے کی ضرورت ہے. جب آپ کا بچہ آپ سے یہ کہے، آپ کہتی ہیں افطار کے ٹائم پر بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا پڑھ لیا کرو، میں آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. Now your system should be on alert. آپ کا بچہ آپ کی کاؤنسلنگ، آپ کی مینٹورنگ چاہتا ہے، بیٹھیں اس کے ساتھ اور اس کو 1 to 1 اس سے گفتگو میں انوالو ہوں. ورنہ یہ وہ سٹیپ ہے جس کے بعد انسان اللہ کی ناشکری میں ایک جگہ رکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، گناہگاری میں زندگی میں انسان جب کسی جگہ پر آتا ہے، گناہگار کی زندگی میں سٹیگنیشن نہیں آتا. آپ اس گناہ کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے تھاٹ پیٹرن میں اگر شک آنا شروع ہو جائے تو تھاٹ پیٹرن شک کے ساتھ ایک جگہ پر رکا نہیں رہتا، اس کے اندر ڈیٹوریشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اللہ ہماری اولادوں کو تھام کر رکھے، فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہمارے بچوں کی فزیکل اور اسپرچل حفاظت اور ایمانی حفاظت ہر طرح سے فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ان لوگوں کی بھی تمام دعائیں قبول فرمائے جو ہمیں واٹس ایپ پر سنتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.